السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ سعودی وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود نے کہا ہے کہ انڈونیشیا سے گھریلو عملہ سعودی عرب لانے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ عکاس اخبار کے مطابق نائب وزیر افرادی قوت و سماجی بہبود ڈاکٹر عبداللہ ابوسنین نے انڈونیشیا کی وزیر افرادی قوت فوزیہ کے ساتھ انڈونیشی گھریلو عملے کی آمد کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ ریکروٹنگ ایجنسیاں اور کمپنیاں آج سے انڈونیشیا سے گھریلو خادموں کا عملہ منگوا سکتے ہیں۔ معاہدے پر دستخط انڈونیشی جزیرے بالی میں ہوئی۔ اس موقع پر سیکریٹری بین الاقوامی امور ڈاکٹر عدنان النعیم، وزارت کی ٹیکنیکل ٹیم، وزارت خارجہ اور وزارت صحت کے نمائندے بھی موجود تھے۔ سعودی عرب کے پریزیڈنٹ آف اسٹیٹ سیکیورٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جدہ میں خودکش جیکٹ پہنے ایک شخص کو جب سیکیورٹی فورسز نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ عرب نیوز کے مطابق بیان میں کہا گیا ہے کہ اس شخص جسے سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد قرار دیا ہے، شہر کے السمیر محلے میں جائے وقوع پر ہی دم توڑ گیا۔ دھماکے میں ایک پاکستانی شہری اور 3 سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق عبداللہ بن زائد عبد الرحمن البکری الشہری کی گزشتہ 7 سالوں سے مملکت میں حکام کی جانب سے مطلوب شخص کے طور پر نشاندہی کی گئی ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گرد کے مقام کا سراغ لگایا اور اس کی گرفتاری کے لیے آپریشن شروع کیا، جس کے دوران اس نے خود کو دھماکے سے اڑا دیا۔ سعودی عرب میں ایک شخص کو 54 کلو گرام منشیات اسمگل کرنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق جیزان کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے گاڑی کو روک کر تلاشی لی تو اس سے پاس سے 54 کلو گرام منشیات برآمد ہوا۔ ملزم کو متعلقہ حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے، جہاں مزید کارروائی کی جائے گی۔ وزیر مملکت برائے امور نوجوانان اور عرب یوتھ سینٹر کی نائب صدر شیما بنت سہیل نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات نوجوانوں کی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے اور نوجوانوں کے لیے زندگی گزارنے اور کام کرنے کے ایک نمایاں ملک کے طور پر اپنی حیثیت کو مضبوط بنا رہا ہے۔ نوجوانوں کے عالمی دن کے موقع پر اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں نوجوانوں کا مستقبل روشن ہے اور نوجوانوں کا عالمی دن نوجوانوں کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے میں ملک کی کامیابیوں کو منانے کا ایک موقع ہے۔ نوجوانوں کے خیالات کو بڑے منصوبوں کی صورت میں عملی شکل دینے کے لیے ملک کی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اماراتی معاشرے میں ہم آہنگی اور برادریوں کے درمیان قریبی تعلق کے کلچر کے تحت متحدہ عرب امارات کی دانشمند قیادت نوجوانوں کی بات کو اہمیت دیتی ہے اور ان کی خواہشات اور عزائم کو مد نظر رکھتی ہے۔ امریکہ نے نیو یارک صوبے میں ہندوستان کے 75ویں یوم آزادی کے موقع پر منعقد ہونے والی تقریبات میں دریائے ہڈسن پر کھادی سے بنا 220 فیٹ لمبا ترنگا فلائی پاسٹ اور ٹائمز آف انڈیا پر ایک بہت بڑا بل بورڈ ڈسپلے چوک لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا۔ فیڈریشن آف انڈین ایسوسی ایشن نے اس سال آزادی کا امرت مہوتسو کے حصے کے طور پر کئی خصوصی تقریبات کا اعلان کیا ہے، جو ہندوستان کی آزادی کے 75 سال کی یاد میں منایا جا رہا ہے۔ مصنف سلمان رشدی پر امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران اسٹیج پر حملہ کیا گیا۔ خبر رساں ایجنسی پی ٹی آئی نے یہ اطلاع دی ہے۔ نیو یارک پولیس نے چاقو سے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ رشدی کو ہیلی کاپٹر سے ہسپتال لے جایا گیا۔ پولیس کے مطابق حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ انٹرویو لینے والے ایک شخص کو بھی حملے کے دوران سر میں معمولی چوٹ آئی ہے۔ کچھ تصاویر میں حملے کے بعد اسٹیج پر خون کے دھبے واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق سلمان رشدی جمعے کو لیکچر دینے والے تھے تو ان پر حملہ کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے کے آخر میں اسرائیل اور غزہ کے عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی میں فلسطینیوں کی ہلاکتوں کی تعداد بڑھ کر 48 ہو گئی ہے، جب ایک 11 سالہ لڑکی اور ایک شخص بدترین تشدد کے دوران زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ دریاسنا غزہ کے 2 زخمی بچے جن کی عمریں 8 اور 14 سال ہیں، یروشلم کے ایک ہسپتال میں اپنی جانوں کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ مجموعی طور پر ہفتے کے آخر میں 300 سے زائد فلسطینی زخمی ہوئے جب اسرائیل نے غزہ بھر میں اسلامی جہاد کے اہداف پر حملہ کیا اور عسکریت پسند گروپ نے اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ داغے۔ یمن کے دارالحکومت صنعا میں طوفانی بارش کے سبب 10 تاریخی عمارت منہدم ہو گئی ہے، جس سے گزشتہ 2 دنوں میں کم از کم 38 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ بارشوں میں کم از کم 80 دیگر عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یمن میں سالانہ بارش کا موسم عموماً مئی میں شروع ہوتا ہے اور اگست تک رہتا ہے، لیکن اس سال ملک میں گرج چمک کے ساتھ معمول سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ تائیوان نے کہا ہے کہ ہمیں بیجنگ کی شائع کردہ سیاسی دستاویز میں واحد ملک کو 2 نظام نظریے کی بنیاد پر پیش کی گئی پرامن اتحاد نو تجویز منظور نہیں ہے۔ تائیوان وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ جزیرے کے اطراف میں فوجی مشقوں کے دوران پرامن اتحاد کے پیغامات قابل اعتبار نہیں ہیں۔
ہم نے چائنا انتظامیہ کی جاری کردہ سیاسی دستاویز میں دونوں فریقین کے آزادانہ وجود کو نظر انداز کر کے تائیوان کو چین کا حصہ قرار دیے جانے کے خلاف احتجاج کیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردغان نے استنبول میں زیر مرمت ایازما مسجد کا افتتاح کیا ہے۔ صدر اردغان نے دوبارہ عبادت کے لیے کھولی گئی ایازما مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اردغان نے نماز جمعہ کے بعد مسجد کی دوبارہ کشادگی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے 261 سال پرانی ایازما مسجد کی بحالی میں تعاون کیا ہے۔ صدر اردغان نے ماضی سے لے کر اب تک دن میں 5 مرتبہ دی جانے والی اذان اور پڑھی جانے والی نمازوں کے آئندہ بھی جاری رکھے جانے کی دعا کی۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تجارت کو فروغ دینے کی جانب اہم قدم اٹھا لیا گیا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان ترجیحی تجارت کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ دستخطوں کی تقریب میں وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کی خصوصی شرکت تھی۔ اس ترجیحی تجارت معاہدے پر پاکستان کی جانب سے وزیر تجارت سید نوید قمر نے جبکہ ترکی کی جانب سے وزیر تجارت مشت نے دستخط کیے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے جمعے کو اسلام آباد میں سیلاب متاثرین کی بحالی کے حوالے سے ایک جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے متاثرین کی بحالی کے لیے کیے گئے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان نے متاثرہ لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے اور تباہ شدہ ڈھانچے کی بروقت بحالی میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے اور نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے کردار کو سراہا۔